بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی چیز بغیر فائدے کے پیدا نہیں کی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر بیماری کا حل موجود رکھا ہے، ہر تکلیف کا حل قرآن شریف میں موجود ہے، ہر مشکلات کا حل قرآن شریف میں موجود ہے۔ آج ہم اس عمل کے بارے میں بات کریں گے جس عمل کے لیے بزرگان دین اپنی زندگیوں کے اندر متواتر اس عمل کو کرتے رہے ہیں۔ یہ عمل ان کی زندگی کا حصہ تھا اور یہ عمل ہے سورہ تغابن کا۔ سورہ تغابن جو شخص صبح اور شام 3 دفعہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور کریں گے، چاہے وہ پریشانی مقدمات کی صورت میں ہو، چاہے وہ پریشانی بیماری کی صورت میں ہو، چاہے وہ پریشانی رشتوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ پریشانی کاروبار کی صورت میں ہو، چاہے وہ پریشانی قرض کی صورت میں ہو۔ اللہ پاک اس کی ہر پریشانی کا حل سورہ تغابن سے کریں گے۔ پابندی کے ساتھ سورہ تغابن صبح اور شام 3 دفعہ پڑھ کے دعا کرتے رہیں۔ اگر پڑھ نہیں سکتے ہیں تو سماعت کرتے رہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سورہ تغابن جو شخص کوئی اور وظیفہ کر رہا ہے تو بزرگ مجھے فرما رہے تھے کہ اس شخص کو چاہیے کہ ہر وظیفے کو بند کر دے، صرف سورہ تغابن کا وظیفہ شروع کر دے۔ بزرگ یہاں تک فرما رہے تھے کہ سورہ تغابن ہمارا خاندانی وظیفہ ہے، کہ وہ ان کی والدہ کی والد یہاں تک کہ ان کے اساتذہ تک اس سورہ تغابن کا وظیفہ کرتے تھے۔ سورہ تغابن زندگی میں 1 دفعہ 41 دفعہ پڑھنی ہے۔ صبح تہجد کے ٹائم پر 41 دفعہ اور فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 دفعہ، پھر تا حیات زندگی میں 1 دفعہ پڑھنا ہے، کسی وقت بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات پہ یقین ہے اللہ پاک اس کی تمام مشکلات کو ختم فرمائیں گے۔ اور جس ساتھی کو بھی کسی بھی معاملے کے لیے معلوم کرنا ہو تو کمنٹس باکس میں ہم سے پوچھ سکتا ہے۔ جزاک اللہ فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولا
عليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.